بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدگمانی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں میں بدگمانی ایک بڑی برائی ہے۔ یہ ایک قسم کا جھوٹا وہم ہے۔ جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اسے ہر دوسرے شخص کے کام میں بد نیتی معلوم ہوتی ہے اور کسی کام میں نیک نیتی نظر نہیں آتی، اور اس بدگمانی کے نتیجے میں وہ دوسروں کی طرف طرح طرح کی باتیں منسوب کرتا ہے جو خلاف واقع اور خلاف حقیقت ہوتی ہیں۔ جب دوسرے شخص کو اس کی طرف سے بدگمانی کا علم ہوتا ہے تو نتیجتاً وہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس طرح باہم بغض و عداوت پیدا ہو کر دوری قائم ہو جاتی ہے۔ قرآنی دلائل۔ اے ایمان والوں، کثرت گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ سورہ حجرات آیت 12۔ بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ سورہ یونس آیت 36۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے در پہ نہ ہو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر چیز سے پرسش ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل آیت 36۔ سنت سے دلائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے میرے ساتھیوں میں سے کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں تم لوگوں میں آؤں تو میرا دل تم لوگوں کے بارے میں صاف ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں اور فلاں کے متعلق گمان نہیں کرتا کہ وہ ہمارے دین میں سے کچھ بھی جانتے ہیں۔ لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دونوں آدمی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق تھے۔ بدگمانی کے دینی اور دنیاوی نقصانات۔ بدگمانی کے دینی اور دنیاوی نقصانات بھی ذیل میں بیان ہیں تاکہ بدگمانی سے بچنے کی ترغیب ملے۔ چنانچہ اس کے 4 دینی نقصانات یہ ہیں۔ پہلا، جس کے بارے میں بدگمانی کی اگر اس کے سامنے اس کا اظہار کر دیا تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اور شرعی اجازت کے بغیر مسلمان کی دل آزاری حرام ہے۔ نمبر 2، اگر اس کی غیر موجودگی میں دوسرے کے سامنے اپنے برے گمان کا اظہار کیا تو یہ غیبت ہو جائے گی اور مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، بدگمانی کرنے والا شخص اپنے گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ نمبر 4، بدگمانی کرنے سے بغض اور حسد جیسے خطرناک امراض پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے 2 بڑے دنیاوی نقصانات یہ ہیں۔ نمبر 1، بدگمانی کرنے سے 2 بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور بات بات پر آپس میں لڑائی رہنے لگتی ہے، اور آخرکار ان میں طلاق اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، اور یوں ایک ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے۔ گمان کی اقسام اور ان کا شرعی حکم۔ گمان کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے 4 یہ ہیں۔ نمبر 1، واجب، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ مستحب، جیسے صالح مومن کے ساتھ نیک گمان رکھنا۔ نمبر 3، ممنوع، حرام، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کرنا اور یوں ہی مومن کے ساتھ برا گمان کرنا۔ نمبر 4، جائز، جیسے فاسق معلن کے ساتھ ایسا گمان کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہوں۔
حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گمان دو طرح کا ہے، ایک وہ کہ دل میں آئے اور زبان سے بھی کہہ دیا جائے، یہ اگر مسلمان پر برائی کے ساتھ ہے تو گناہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دل میں آئے اور زبان سے نہ کہا جائے، یہ اگرچہ گناہ نہیں مگر اس سے بھی دل کو خالی کرنا ضروری ہے۔ یہاں بطور خاص بدگمانی کے شرعی حکم کی تفصیل ذیل میں بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں مسلمانوں پر بدگمانی حرام اور حتی الامکان اس کے قول و فعل کو وجہ صحیح پر حمل واجب ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے مگر جب کہ کسی قرینہ سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو جیسا اس کے بارے میں گمان کیا تو اب حرام نہیں۔ مثلاً کسی کو شراب بنانے کی بھٹی میں آتے جاتے دیکھ کر اسے شراب خور گمان کیا تو اس کا قصور نہیں بلکہ بھٹی میں آنے جانے والے کا قصور ہے، کیونکہ تو اس نے موضوع تہمت یعنی تہمت لگنے کی جگہ سے کیوں اجتناب نہ کیا۔ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مومن صالح کے ساتھ برا گمان ممنوع ہے، اسی طرح اس کا کوئی کلام سن کر فاسد معنی مراد لینا باوجود یہ کہ اس کے دوسرے صحیح معنی موجود ہوں اور مسلمان کا حال ان کے موافق ہو، یہ بھی گمان بد میں داخل ہے۔ بدگمانی کا علاج۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے، حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو پھر بھی اس پر حد لگانا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب کا ایک گھونٹ پی کر کلی کر دی ہو یا کسی نے اس کو جبراً شراب پلا دی ہو اور اس کا احتمال ہے، تو وہ دل سے بدگمانی کی تصدیق کر کے شیطان کو خوش نہ کرے، اگرچہ مذکورہ صورت میں بدگمانی کا گناہ نہیں ہوگا لیکن بچنے میں پھر بھی بھلائی ہی ہے۔ بدگمانی کی مذمت اور اچھا گمان رکھنے کی ترغیب۔ دین اسلام وہ عظیم دین ہے جس میں انسانوں کے باہمی حقوق اور معاشرتی آداب کو خاص اہمیت دی گئی ہے اور ان چیزوں کا خصوصی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس لیے جو چیز انسانی حقوق کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے اور جو چیز معاشرتی آداب کے برخلاف ہے اس سے دین اسلام نے منع فرمایا ہے اور اس سے بچنے کا تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ جیسے ان اشیاء میں سے ایک چیز بدگمانی ہے جو کہ انسانی حقوق کی پامالی کا بہت بڑا سبب اور معاشرتی آداب کے انتہائی برخلاف ہے۔ اس سے دین اسلام میں خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان سے ہے، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو، یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔